اور اب ہم پاکستان کی پول کھولنے والی وہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر خود کو مسلم راشٹر کہنے والے پاکستان کی آنکھیں شرم سے جھک جائیں گی۔ یہ رپورٹ خود کو مسلم راشٹر کہنے والے پاکستان کی سچائی آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ اسے گہری پڑتال اور تمام دستاویزوں کے ادھین کے بعد تیار کیا گیا ہے۔ اچانک ایک دن پاکستان کی حکومت نے اعلان کر دیا کہ احمدیہ مسلمان نہیں ہیں۔ وہ تاریخ تھی 7 ستمبر 1974 جب پاکستان کے احمدیوں کو پتا چلا کہ انہوں نے خود کو مسلمان کہنے کا حق کھو دیا ہے۔ بھٹو نے احمدیوں کو غیر مسلم گھوشت کر دیا۔ آپ کے سامنے ہمارے کارنامے ہیں، آپ کے سامنے ہماری کوششیں ہیں۔ آپ خود اب اندازہ کریں، آپ خود اس چیز کی گواہی دیں، اس کا فیصلہ کریں کہ کیا ہم نے اسلام جب ہم نے کہا تھا ہمارا دین ہے، جب ہم نے کہا تھا کہ کتاب اور سنت کے خلاف ہم کوئی قانون پاس نہیں کریں گے، کوئی پالیسی نہیں بنائیں گے۔ جو دستور میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ہر چیز جو ہے ہمارے مذہب اور دین کے حق میں ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مذہب اور دین کے خلاف ہو سکتی ہے۔ لا حول ولا کسی صورت میں ایسی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ احمدیوں کا مسئلہ اسی دور میں 90 سال کا مسئلہ، اسی دور میں اس کا فیصلہ، آخری فیصلہ جو قومی اسمبلی نے کیا ہے، جو 90 سال سے چل رہا تھا، وہ اسی وقت میں ہوا۔ یہ پاکستان کی حقیقت ہے۔ عمران خان کا نیا پاکستان ہو یا پھر جنرل ضیاء الحق کا اسلامک راشٹر، یا اس سے بھی پہلے ذوالفقار علی بھٹو کے دور کا دیش، اس کی فطرت ایک جیسی ہے۔ اس اسلامک ملک میں ایک جماعت کو برابری کا درجہ حاصل نہیں۔ ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس میں آپ نے ڈسکریمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم یہ نان مسلم ہیں، اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو اکٹھے آ جاتے ہیں۔ احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے۔ ٹھیک، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن، وہاں الفاظ ہیں آپ کے لا کا 74 کے لا کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم، ناٹ مسلمس، نان مسلم ناٹ مسلمس۔ پاکستان وہ ملک ہے جسے ایک شیعہ نیتا محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے ضد کر کے حاصل کیا تھا۔ اسماعیلی کھوجا مسلمان جناح کا کہنا تھا کہ ہندو اور مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے مسلمانوں کو اپنا الگ دیش پاکستان چاہیے۔ ملک تقسیم ہوا بڑے قتل و غارت کے ساتھ۔ تب بھارت کے پہلے اپ پردھان منتری سردار پٹیل نے کہا تھا پاکستان جنت بن جائے تو کچھ ہوا ادھر بھی آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ہم آخر پاکستان اور ہم ایک ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کہ مہربانی کر کے ایسی بات نہ کرو، وہاں بیٹھے رہنے دو، اس سے بہت نقصان ہے، وہاں بیٹھے رہنے دو، کرنے دو ان کو، پاکستان اچھا بنانے دو۔ پاکستان جب سورگ بن جائے گا ہم کو اس کی ٹھنڈی ہوا لگے گی، ٹھیک ہے۔ جنت بننے والا پاکستان فرقہ پرستی کا شکار ہو گیا اور اس کے سب سے پہلے شکار بنے احمدیہ۔ 1953 میں احمدیہ ویرودھی ہنسا میں 300 سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی۔ ہنسا اتنی بھیانک تھی کہ لاہور میں 70 دنوں تک مارشل لا لگا رہا۔ 1995 میں پشاور میں 2 احمدیوں کو پتھر سے مار کر قتل کر دیا گیا۔ اکتوبر 2000 میں احمدیوں پر نماز کے دوران حملہ ہوا جس میں 5 لوگ مارے گئے۔ جون 2005 میں فیصل آباد کے میڈیکل کالج سے سبھی احمدی چھاتروں کو نکال دیا گیا۔ ستمبر 2008 میں ایک ٹی وی شو کے بعد احمدیہ سمدائے کے 2 جانے مانے لوگوں کا قتل کر دیا گیا۔ مئی 2010 میں لاہور میں 2 احمدیہ مسجدوں پر حملے ہوئے، اس میں 90 لوگ مارے گئے۔ چکوال میں احمدیوں کے قبرستان کو نشانہ بنایا گیا۔ احمدیوں کی 28 مسجدوں کو پرشاسن نے سیل کر دیا۔
खुद को इस्लामिक राष्ट्र कहने वाले पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान के तौर पर वोट देने का भी हक नहीं है। आज पाकिस्तान के हुक्मरान की जरूरत नहीं कि वो अहमदियों को बराबरी के शहरी तस्लीम कर लें। They took a certain decision on the Ahmadiyya issue, and this was done at a time in Mr. Bhutto's regime, which really was most they were most non-religious, I would say, he himself. So, but it has been taken, and I think it is very, very difficult to undo it now. मुशर्रफ जैसे फौजी तानाशाह भी ऐसा नहीं कर सके कि वो अहमदियों के लिए कुछ भले का काम कर सकें, और इसका शिकार आज भी पाकिस्तान के अहमदिये बने हुए हैं और वहां के कटमुल्लों का वो शिकार बन रहे हैं। 1984 से 2009 के बीच पाकिस्तान में अहमदियों की 9 मस्जिदें जला दी गईं, जबकि 14 पर दूसरी जमातों ने कब्जा कर लिया। 1984 से 2009 के बीच पाकिस्तान में अहमदियों की 22 मस्जिदों को तोड़ दिया गया। 1984 से 2009 के बीच पाकिस्तान में 105 अहमदियों को कत्ल कर दिया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का पहला विदेश मंत्री चौधरी जफरुल्लाह खान को बनाया था। जफरुल्लाह पाकिस्तान के बहुत बड़े समर्थक थे और आजादी के बाद कई रियासतों को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए भड़का रहे थे। कल मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी एक बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। यह सरदार पटेल पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री चौधरी जफरुल्लाह खान का ही हवाला दे रहे हैं, जो बहुत पढ़े लिखे और काबिल इंसान थे। आजादी से पहले भी वो बड़ी नामी शख्सियत थे। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ब्रिटिश भारत की नुमाइंदगी कर चुके थे। 1935 में जफरुल्लाह खान देश के रेल मंत्री बने थे। बाद में उन्हें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का सदस्य बनाया गया। आजादी के वक्त वो भारत के फेडरल कोर्ट के जज थे। जफरुल्लाह खान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज बनने वाले पहले एशियाई थे। जफरुल्लाह खान एक अहमदिया थे। पाकिस्तान जो कि मुसलमानों का मुल्क है, वहां पर तमाम उपलब्धियों के बावजूद भी जफरुल्लाह खान का अहमदिया होना उन पर भारी पड़ा। 1953 में एंटी अहमदिया हिंसा के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आपको याद होगा कि ये जो सेक्टेरियनिज्म है, फिरका पसंद, ये तहरीक जो है, ये इसके 3 माइलस्टोन्स हैं गालिबन हमारी हिस्ट्री में। पहला 1953, आपको याद होगा कि जमात इस्लामी ने एंटी अहमदी राइट्स लॉन्च किए थे लाहौर शहर में, और फिर एक मिनी मार्शल लॉ भी डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद मुनीर, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी, जैसे बहुत फेमस रिपोर्ट है जिसका नाम है मुनीर रिपोर्ट। उस मुनीर रिपोर्ट में 2 बातें बड़े वाज़े तौर पर जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने कही थी उस रिपोर्ट में, और वो रिपोर्ट आज भी हमें पढ़नी चाहिए, इतनी रेलेवेंट है। उन्होंने पहली बात तो ये कही थी कि ये कौन खोता है कोई कहने वाला मुसलमान कौन है और कौन मुसलमान नहीं है। अगली माइलस्टोन आती है वो 1974 में आती है गालिबन, जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने अहमदीज को बैन कर दिया एज मुस्लिम्स। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब खुद तो सेकुलर शख्स थे, मगर पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर इस्लाम, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म का जिक्र था। उस वक्त भुट्टो साहब एक लीडर बनने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने ये सोचा कि ये जो डिमांड है, एंटी अहमदी डिमांड जो है, इसको भी मैं अगर कबूल कर लूं तो मेरी शख्सियत जो है वो इस्लाम के साथ वाबस्ता हो जाएगी। तो उन्होंने अंडर इस किस्म की सोच करके उन्होंने एंटी अहमदी कानून बनाए। उसके बाद तीसरी माइलस्टोन हमारी हिस्ट्री की ये है कि जब हमने जिहाद शुरू की अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलके कम्युनिज्म के खिलाफ, तो हमने ये सेक्टेरियन एलिमेंट्स जो थे इनको जिहादी कैंप्स में ट्रेन किया और इनको हमने तालीम दी और इनकी हमने सर्विसेज इस्तेमाल की। शिया मुसलमान जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान जल्द ही शिया सुन्नी, अहमदी बोहरा, इस्माइली खोजा, बलोच सिंधी, पठान पंजाबी के झगड़ों का अखाड़ा बन गया। कट्टरपंथियों के दबाव में जुल्फिकार अली भुट्टो भी आए, जिन्हें पाकिस्तान का सबसे कम धार्मिक नेता कहा जाता था। तो आप देख लें
کہ اسلامی سربراہوں کی کانفرنس، جمعے کی چھٹی، حج کی باتیں، روت ہلال کمیٹی اور اسلامی شریعت کے قانون، یہ رہا جو ہماری خدمات اسلام کی ہے۔ اسلامک کٹر پنتھیوں کو لبھانے کے لیے بھٹو نے احمدیوں کے خلاف پاکستان کا سنویدھان بدلا تھا، لیکن یہ بدلاؤ بھی بھٹو کو پھانسی سے نہیں بچا سکا اور خود کو خاصا مسلمان کہنے والے ضیاء الحق نے 1979 میں بھٹو کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا۔ 1984 میں جنرل ضیاء الحق نے ایک ادھیادیش کے ذریعے احمدیوں کو خود کو مسلمان گھوشت کرنے پر پابندی لگا دی۔ اس ادھیادیش کے بعد احمدیہ جماعت اپنی عبادت گاہوں کو مسجد نہیں کہہ سکتی تھی۔ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے۔ آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان بنانے کے لیے بھارتی اپ مہادیپ کے مسلمانوں کے تمام فرقے جنہ کے پیچھے لام بند ہو گئے تھے، لیکن ملک کی تعمیر ہوتے ہی وہ بیگانے ہو گئے اور اس قدر بیگانے ہوئے کہ انہیں دیش اور اسلام کا دشمن گھوشت کر دیا گیا۔ پاکستان کے اکلوتے نوبل پرسکار وجیتا ویگیانک بھی احمدی تھے۔ پاکستان کے ویگیانک عبدالسلام کی قابلیت کا لوہا دنیا مانتی تھی۔ وہ نوبل پرسکار پانے والے اکلوتے پاکستانی تھے۔ عبدالسلام کہتے تھے کہ انہوں نے سائنس اس لیے پڑھی کیونکہ اسلام ایسا کہتا ہے۔ پروفیسر سلام اپنے آپ کو ایک مسلمان سمجھتے تھے۔ ان کا تعلق جماعت احمدیہ کے ساتھ تھا اور سن 74 تک قانوناً وہ پاکستان میں مسلمان بھی مانے جاتے تھے، لیکن پھر پارلیمان کے فیصلے کے نتیجے میں ان کو اور ان کی جماعت کو اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ لیکن ان کی سوچ پر کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ یہ کہتے رہے کہ قرآن شریف سائنس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 750 آیات نازل فرمائی ہیں سائنس کے بارے میں۔ بہت خوب۔ 250 آیات قرآن کریم کی لیجسلیٹو ہیں، 750 سائنس کے بارے میں، جس میں سائنس کائنات کے مختلف مظاہر پہ اللہ تعالیٰ کے مظاہر سائنس کے ذریعے جن جن چیزوں سے ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ عبدالسلام خود کو پکا مسلمان مانتے تھے اور نوبل پرسکار حاصل کر سلام نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا، لیکن احمدیہ ہونا ان کی ساری قابلیتوں پر بھاری پڑا اور انہیں غیر مسلم گھوشت کر دیا گیا اور ایک دن انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا۔ پاکستان کو اپنے ہی دیش کے احمدیوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ اس کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں اتہاس کے پنوں کو پلٹتے ہوئے 130 سال پیچھے جانا ہوگا۔ پاکستان 1947، برٹش بھارت 23 مارچ 1889۔ 23 مارچ 1889 کو مرزا غلام احمد نام کے شخص نے برٹش بھارت کے گرداسپور ضلع کے قادیان قصبے میں احمدیہ جماعت کی استھاپنا کی۔ ان کی شکشائیں اسلام کے بنیادی اصولوں کو چنوتی دینے والی تھیں۔ جہاں تک احمدیوں کا سوال ہے، وہ ان کی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ محمد صاحب کے انتم دودت ہونے پر وشواس اس طرح نہیں رکھتے جیسے مسلمان رکھتے ہیں۔ وہ قادیان جو گرداسپور میں کیا ہے، وہاں پر غلام احمد قادیانی نام کے ایک صاحب تھے جنہوں نے کہ یہ کہا کہ وہ نبی کیا میں دودت ہے، دبے دودت ہے، پیغمبر ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ چیز قابل قبول کبھی نہیں رہی۔ مرزا غلام احمد اور ان کے انوائیوں کا کٹر پنتھی مسلمانوں نے کڑا وروध کیا، لیکن مرزا نے اپنا پرچار جاری رکھا۔ احمدیہ مسلمانوں نے پاکستان آندولن کا کھل کر سمرتھن کیا تھا۔ دیش کے بٹوارے کے بعد احمدیہ مسلمانوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر گرداسپور کے قادیان قصبے سے پاکستانی پنجاب کے ربوہ قصبے میں شفٹ کر لیا۔ جنہ نے پاکستان کا پہلا ودیش منتری بھی ایک احمدیہ ظفر اللہ خان کو بنایا۔ یوں تو اسلام کو ماننے والے سبھی لوگ اللہ کی نظر میں برابر ہیں،
लेकिन आज मुसलमान कई फिरकों में बटे हुए हैं। मुसलमानों में शिया है, शियों के अंदर बहुत से फिरके हैं, मुसलमानों में सुन्नी है, सुन्नियों के अंदर बहुत से फिरके हैं। इनको हम मसलक कहते हैं, यानी ऐसे ही जैसे कि हिंदुओं में वैष्णवाइट्स हैं, शिवाइट्स हैं और दूसरे लोग। पाकिस्तान बनते ही कट्टरपंथियों के निशाने पर पहले पहल अहमदिया आए और फिर शिया। पाकिस्तान में मुसलमानों की ये फिरका वाराना जंग थमने वाली नहीं है। विदेशों में तालीम हासिल करके भी जब पाकिस्तान का कोई शहरी अपने मुल्क लौटता है तो उसे वहां की आब व हवा फिर से उसी कट्टरपंथी सोच की गिरफ्त में ले लेती है। पाकिस्तान की आवाम किसी को इंसान मानने से पहले उसे इस्लाम के तराजू में तोलती है, फिर चाहे वो जिन्ना का पुराना पाकिस्तान हो या इमरान खान का नया पाकिस्तान, उसका डीएनए एक ही है और उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।